چلتے ہیں کہ اس تفریق جو امت میں ایک تفریق ڈالی گئی اور جان بوجھ کے ڈالی گئی، کسی کو حضرت علی کے پیچھے کہ یہ حضرت علی کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں، اپنی جماعت، اپنی تنظیم، اپنا حلقہ احباب زیادہ کرنے کے لیے۔ جب رب نے فرما دیا تو ہماری آنکھیں بند ہیں، کسی کتاب کا سہارا نہیں چاہیے ہمیں، اس لیے کہ رب کا فرمان ہے۔ رب نے فرمایا صحابہ اکرام آپس میں کیا تھے؟ نرم دل تھے، پیار محبت کرنے والے تھے ایک دوسرے سے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ کرنے والا تو رب کائنات ہے، جس نے کر دیا ہے قرآن پاک میں۔ تو کوئی مفسر قرآن، کوئی شیخ القرآن اپنی تقریر، اپنی تحریر کے لیے تو بڑی بات لکھ سکتا ہے، کوئی شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مفکر اسلام کا پڑھا لکھا صحابہ کرام پہ بات کر سکتا ہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن قربان جائیں میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں، میں وہاں سے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کسی مدرسہ گھوسیہ کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ کسی جامعہ نظامیہ کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ کسی جامعہ امامیہ کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ کسی جامعہ سلفیہ کے شاگرد نہیں ہے، یہ کسی جامعہ رضویہ کے شاگرد نہیں ہے، یہ کسی اور جامعہ کے شاگرد نہیں ہے، بلکہ ان کو پڑھانے والا رب کا پیارا نبی ہے۔ صحابہ کرام کسی عام مدرسے درسگاہ میں نہیں پڑھے، رب کا قرآن ان کے سامنے اترتا تھا، رب کا رسول خود ہی انہیں پڑھانے والا ہے۔ ذرا غور تو کریں، کسی جامعہ میں پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، کسی جامعہ میں پڑھنے والا غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، کسی جامعہ میں پڑھنے والا کسی استاد کا شاگرد اپنے استاد کی محبت میں کوئی غلط بات کر سکتا ہے، کسی استاد شیخ القرآن، شیخ حدیث کی محبت میں اس کی عقیدے کو پروموٹ کر سکتا ہے، لیکن قربان جائیں جن کی شہادت اور جن کی گواہی رب کا قرآن دے رہا، رب کا فرمان دے رہا اور رب کا رسول پیش کر رہا، رب کائنات نے اپنے پیارے نبی کی ایسی جماعت عطا فرمائی ہے، پڑھانے والا رب کا رسول ہے، اور جب امتحان کی باری آتی ہے تو امتحان لینے والا خود رب کائنات ہے۔ جس شخص کو پاس کیا اور رب کائنات نے، جس شخص کا امتحان لیا اور رب کائنات نے، جس شخص نے پڑھا رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر، جس شخص نے علم حاصل کیا ہو پیارے نبی کے سامنے بیٹھ کر، جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھا ہو، جو مکہ المکرمہ میں بیٹھ کے پڑھا ہو، جو مدینہ المنورہ میں بیٹھ کے پڑھا ہو، پڑھانے والا رب کا رسول ہو۔ جب رب کا رسول پڑھا رہا ہے، جب رب کا رسول دس دے رہا ہے تو آس پاس اور کوئی نہیں، کہیں جبریل امین آ کے بیٹھتا ہے، کہیں میکائیل آ کے بیٹھتا ہے، کہیں عزرائیل آ کے بیٹھتا ہے۔ آسمانوں کے فرشتے جس کے دس میں پڑھنے والے ہوں، جن کے ہم مکتب آسمانوں کے فرشتے ہوں، پڑھانے والا معراج کا وہ دولہا ہو تو وہاں کوئی گمراہی نہیں آ سکتی۔ پڑھانے والا رب کا پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جو چیز پڑھا رہا ہے وہ رب کا فرمان ہے، رب کا قرآن ہے، رب کا فرمان پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار، میرے نبی کے شاگردوں کا یہ مقام میرا رب کائنات قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے نبی کے شاگردوں کا یہ مقام ہے، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، کافروں کے لیے کوئی نرمی نہیں رکھتے، کوئی تجارت خراب ہوتی رہے کوئی نرمی نہیں رکھتے، کوئی اور زمانے کی مسلطوں کا شکار نہیں ہوتے، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، لیکن میرے رب کائنات نے سنت عطا فرما دی ہے۔ میرے پیارے نبی کے شاگردوں کے بارے میں میرا رب کائنات فرماتا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم،
रुहमाओ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने वाले हैं। जरा कुर्बान जाए ना, मेरे अंदर गीबतें आ सकती हैं, मेरे अंदर बुग़्ज़ आ सकता है, मेरे अंदर बखीलियाँ आ सकती हैं, इसलिए कि मैं 1400 साल बाद अगर किसी जगह पे पढ़ा हूँ, साथ बैठने वाले के लिए, मैं साथ पढ़ने वाले के लिए बहुत बखीली रख सकता हूँ, जो मुझसे लायक है उससे बहुत बखीली रख सकता हूँ, जो मुझसे आगे निकल रहा है मैं उससे बहुत बखीली रख सकता हूँ। कुर्बान जाए, यहाँ वो बात नहीं है। रब का प्यारा नबी ज़ाहिर भी पढ़ा रहा है, आंखों से भी पढ़ा रहा है। अरे उनके कान जो लफ्ज सुनते हैं वो कुरान सुनते हैं, और जिस जुबान से सुनते हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान है। किसकी जुबान से सुनते हैं? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से सुनते हैं। अब जब इम्तिहान की बारी आई तो रब्बे कायनात ने कभी बदर में अपने नबी के शागिर्दों को आजमाया। आजमाने की बात आई, इम्तिहान लेने की बात आई। रब्बे कायनात के प्यारे नबी की बारगाह में बैठ के पढ़ने वालों का जब इम्तिहान लिया गया, जब उनको परखा गया, जब उनको देखा गया, अरे उनकी जुबानें तो ऐसी ज़बानें थी, उनकी आंखें तो ऐसी आंखें थी जो सुबह शाम अपने नबी का दीदार किया करती थी। अगर हम रब का कुरान देख लेते हैं, अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, हमारी आंखें बड़ी खुश नसीब हैं, इसलिए कि हमने रब का कुरान देख लिया है, रब का कलाम देख लिया है। कुर्बान जाए वो नबी के शागिर्द, कुर्बान जाए वो नबी के सहाबा जो सुबह शाम अपने नबी का चेहरा अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो रब्बे कायनात ने जब देखा, जब इम्तिहान लेने की बात आई तो रब्बे कायनात कभी तो उनको बदर में आजमा रहा है, कभी तो उहद में आजमा रहा है, कभी तो तबूक में आजमा रहा है, कभी तो यरमुक में आजमा रहा है। और जब फतह की बारी आती है रब का कुरान फरमाता है वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। रब का कुरान फरमाता है अब हक आ गया है, बातिल मिट गया है, हक आया बातिल मिट गया। हक बसूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की आया, हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर की शक्ल में भेजा, हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी की शक्ल में भेजा। और जब प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक का परचम लेकर मक्का शरीफ में दाखिल हो रहे थे तो तेरी नजर क्यों न पड़ी है अपने आप को शेखुल हदीस कहने वाले हैं, अपने आप को शेखुल कुरान कहने वाले हैं, नबी के प्यारे नबी के सहाबा पर उंगलियां उठाने वाले, तेरी नजर क्यों न पड़ी है? रब का कुरान फरमा रहा है हक आ गया है। रब का कुरान फरमा रहा है हक आ रहा है, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब फतह मक्का का दिन है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातिह बनकर मक्का शरीफ में दाखिल हो रहे हैं, फातिह बनकर मक्का शरीफ में दाखिल हो रहे हैं। रब्बे कायनात ने नबी के शागिर्दों को ऐसे भी आजमाया है, रब्बे कायनात ने अपने नबी के शागिर्दों को ऐसे भी आजमाया है। बिलाल को अंगारों पे लेटा दिया गया है, लेकिन वो मेरे नबी का चाहने वाला, मेरे नबी की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला, उसका दिल इतना रोशन है, उसका दिल इतना रोशन है, वो अगर अंगारों पर भी लिटा दिया जाए, उसकी जुबान पर भी अंगारे रख दिए जाए, उसे और कोई नजर नहीं आता। या रब का रसूल नजर आता है या फिर उसे रब्बे कायनात नजर आता है। तो जिस नबी ने अपने शागिर्दों की तरबियत की, जिन्हें हमें सहाबा कहते हैं, जिस नबी ने अपने शागिर्दों को पढ़ाया, फतह मक्का हुआ, रब्बे कायनात ने फरमाया कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, रब्बे कायनात ने फरमाया हक आ गया है, बातिल मिट गया है। जरा गौर करो, जब हक आ रहा था कौन आ रहा था? मेरा नबी आ रहा था।
جب حق آیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ بولو محبت سے، کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حق مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہا ہے، میرے صحابہ میرے نبی کے غلاموں پر بھونکنے والے، اور میں یہ کہوں گا، ایجنسیوں سے کہوں گا، میں آرمی چیف سے کہوں گا، میں چیف جسٹس سے کہوں گا، میں حکومت وقت سے کہوں گا کہ ہر 6 ماہ بعد 2 ماہ بعد ہمارے نبی کے پیارے غلاموں پر کتے کی طرح بھونکا جاتا ہے۔ کبھی اسلام آباد میں بھونکا جاتا ہے، اب کراچی میں سیدنا صدیق اکبر پر بھونکا گیا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر پر بھونکنے والوں سے میں پوچھتا ہوں، جب رب کا قرآن فرماتا ہے حق آ گیا، حق جب داخل ہوتا ہے، حق کا جھنڈا لے کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوتا ہے، حق کے ساتھ کون ہے؟ حق کی جماعت والے کون ہیں؟ حق کے پرچم کے نیچے کون نظر آ رہا ہے؟ مجھے ایک طرف ابو بکر نظر آ رہا ہے، دوسری طرف عمر نظر آ رہا ہے، تیسری طرف عثمان نظر آ رہا ہے، چوتھی طرف علی نظر آ رہا ہے۔ رب کے پیارے نبی نے حق کی صورت میں حضرت بلال کو کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا فرمایا، کہا آج بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر حق کو بیان کرے گا۔ تو یہ صحابہ پر بھونکنے والے اور باتیں کرنے والے ذرا غور کریں، اور میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم مرے نہیں ہیں کہ حضور کے صحابہ پر بھونکا جائے اور ان کو کافر کہا جائے اور کوئی خاموش رہے گا، ایسی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو ابو بکر کو کافر کہے گا اصل میں وہ خود کافر ہے۔ کہو، آپ زور سے کہو، ابو بکر کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، عمر کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، عثمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والا بے شرم بے غیرت خود غلیظ ہے، گندا انسان ہے، امیر معاویہ پر بھونکنے والا اصل میں خود نسلی اصلی نہیں ہے۔ سارے نبی کے صحابہ آؤ نالا حضرت فرماتے آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول۔ ہم حضور کے صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، حضور کی آل کو بھی ماننے والے ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، حضور کی آل کے بھی غلام ہیں۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی نے حضرت علی کو گالیاں دی ہوں؟ سنا ہے کسی نے؟ نہ کبھی دی اور نہ کوئی دے سکتا ہے، اس لیے کہ جتنی محبت ہمارے دلوں میں حضرت علی کے لیے ہے ویسی محبت دیگر صحابہ کے لیے بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میں آخر میں عرض کروں گا، ٹائم ختم ہو گیا، آخر میں عرض کروں گا، جن لوگوں کو، جن صحابہ کو، جن نبی کے شاگردوں کو آپ لوگ گالیاں دے رہے ہو، ان کے بارے میں رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے اولئک هم الراشدون۔ اس جماعت کے بارے میں رب کائنات فرما رہا ہے یہ ان لوگوں کی جماعت ہے، کبھی فرمایا اولئک هم المؤمنون، یہ مومنوں کی جماعت ہے، یہ راشدین کی جماعت ہے، کبھی میرا رب کائنات فرما رہا ہے اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والوں کی جماعت ہے۔ ارے تیری تاریخ سے ہمیں کیا غرض؟ کسی نے تاریخ میں جو لکھا، ہم تو سب سے پہلے رب کا فرمان سنیں گے، رب کا قرآن سنیں گے، نبی کا فرمان سنیں گے، نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کی عادات کو دیکھیں گے، مر مٹنے والے صدیق اکبر اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مر مٹنے والے، عمر اپنے نبی پر مر مٹنے والے، عثمان اپنے نبی پر مر مٹنے والے، علی اپنے نبی پر مر مٹنے والے، اور میرے رب کائنات نے فرما دیا مت لوگوں کی باتوں میں آنا، بلکہ ان کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم، مت
साथ लोगों की बातों में आना है। ये आपस में भाई भाई हैं, ये आपस में बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, आपस में बड़ा प्यार करने वाले हैं। आले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे रसूल, नज्म है और ना है इतरत रसूल।